السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمینہ اسلام. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5. آیت نمبر ہے ہماری 257 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ غنہ کو پڑھیں گے. غنہ کیسے کرتے ہیں اور میں آسان طریقہ بتا دوں گی. بس 2 حروف بتا دوں گی میں جہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. باقی غنہ آپ نے ادغام میں کرنا ہوتا ہے. وہ میں پیچھے تو کافی دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن میں آج کے سبق میں بھی آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی کہ ہم کو غنہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور کن حروف پہ کرنا ہوتا ہے. بڑا آسان ٹاپک ہے، بڑا مزے کا ٹاپک ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. اللہ سے پہلے جب زبر ہو اللہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا، ہیوی پڑھا جائے گا. اللہ نہیں پڑھنا، اللہ غلط ہے، اللہ غلط. اللہ اللہ اللہ. اس کی پریکٹس ساتھ ساتھ کیا کریں. جو میں 3 دفعہ اس کو رپیٹ کر رہی ہوتی ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو پڑھیں، اپنی غلطیوں کو دہرائیں. اللہ. ولی الذین، یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زور دے کے پڑھنا ہے. ولی الذین آمنوا یخرجوہم پر کر کے پڑھنا ہے. پچھلے سبق میں یہ مثال ہمارے پاس نہیں آئی تھی. حروف مستعلیہ کا خا کی پریکٹس نہیں کی تھی ہم نے. آج کے سبق میں بھی جو حروف مستعلیہ جو آئیں گے ہم وہ پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. یخرجوہم یخرجوہم ہم. میم مشدد، میم کے اوپر تشدید. یاد رکھیں کہ جب میم کے اوپر تشدید ہوگی تو آپ نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں میم کے اوپر جب تشدید ہوگی آپ نے اس کو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. یعنی کہ اس کو ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. کیسے؟ یہ جو والی ساؤنڈ ہے نا، اس کو کہتے ہیں غنہ. اور یہ کتنا کرنا ہوتا ہے؟ 1 حرکت کے برابر، یعنی کہ 1 سیکنڈ کے برابر. آپ نے 1 سے 2 سیکنڈ آپ نے اس کو ناک میں روک کے رکھنا ہے آواز کو. یخرجوہم اس کو کہتے ہیں غنہ. 1 سے 2 سیکنڈ، یعنی کہ 1 انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں پہلے لفظ کو میم مشدد، یعنی کہ جس میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ میم مشدد کہلاتا ہے. تو میم مشدد یعنی کہ میم کے اوپر تشدید جب آ جائے گی تو آپ نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. پہلا لفظ یاد رکھیے گا. یخرجوہم من الظلمات. حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، موٹے حروف میں سے آ گیا ہے. پچھلے سبق میں ان کی مثالیں نہیں آئی تھی نا، تو اس وجہ سے میں یہاں پر بھی آج آپ کو بتاؤں گی. من الظلمات من زو موٹا، زولو نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول کر کے. ظلمات الی النور. دوسرا لفظ، پہلا لفظ میم مشدد تھا کہ میم کے اوپر تشدید ہو. دوسرا لفظ نون کے اوپر تشدید ہو، یعنی کہ نون مشدد. بس 2 حروف میم مشدد اور نون مشدد، ان دونوں پر غنہ کیا جاتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد، اس کو لکھ لیجیے اپنے پاس، نوٹ کر لیں. میم کے اوپر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا، نون کے اوپر تشدید ہوگی تو غنہ ہوگا. مینن ایلن ایلن ایلن، اس کو کہتے ہیں غنہ. ایلن، غور کریں، اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں غنہ. ایلن نور. یہ جو تو ہے یہ وقف مطلق ہے، اور یہ 5 کی جو علامت ہے، یہ سائن جو بنا ہوا ہے، یہ بھی آئی تھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ رک جائیں تو بہتر ہے. ایلن نور. والذین کفروا، یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، تو اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. کفروا اولیاؤہم
یا کے اوپر بڑی مد ہے. کیسے میں نے پہچانا بڑی مد کو؟ اس حمزہ سے. یہ جو چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی ہے اس مد کے فوری بعد اگر یہ والی حمزہ آ جائے تو یہ بڑی مد ہوتی ہے اور اس مد کے فوری بعد یہ والی حمزہ آئے الف والی حمزہ آئے تو یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے. اب یہاں پر یہ بڑی مد ہے اس کے بعد مجھے یہ والا حمزہ نظر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی مد ہے. اس کو میں نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر بتاؤں گی. ہمارے جو اکثر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اولیا. یہ اولیا نہیں ہے او ہے. او ٹھیک ہے. واؤ پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے بالکل گول. پینسل کا سکہ صرف گزر سکے اس میں سے پوری پینسل کے لیے جگہ نہ بچے آپ کے ہونٹوں میں. اولیا اولیا اہم الطاغوت یخرجونہم میم مشدد تو گنہ کریں گے ہم من النور الی الظلمات اولئک. اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے اس حمزہ سے میں نے پہچانا. اولئک اصحاب النار. نون کے اوپر تشدید نون مشدد یعنی کہ یہاں پر غنہ ہوگا. ہم فیہا خالدون. حروف مستعلیہ. خالدون غلط. پر کر کے موٹا کر کے خالدون. الحمدللہ سے ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے وہ 5 جو ہے وہ مکمل ہو گیا. سبق نمبر 5 ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے رول کو پڑھیں گے. اگلے سبق میں ہم لوگ انشاءاللہ قلقلہ کو پڑھیں گے. تو اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.